ماں بننا دنیا کی خوبصورت ترین احساسات میں سے ایک ہے، لیکن جب ہم ماں بنتی ہیں نا تو ہمیں بہت خوشی ملتی ہے، بہت خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں نا اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار پاتے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہر وقت کام میں بزی ہوتے ہیں۔ اور جب بچے جب بھی ہمیں دیکھتے ہیں نا تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ ماں ہمیشہ کام کرتی ہے، بزی رہتی ہے، تھکی ہوئی ہے اور ہمیشہ تنگ ہوتی رہتی ہے اور بہت زیادہ ٹینشن لے رہی ہوتی ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہر کام کو نا پرفیکٹلی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم نا ایک بہترین ماں بن سکیں۔ اور اتنی کوشش کرنے کے باوجود پھر بھی ہم یہی سوچتے رہتے ہیں، پتہ نہیں میں ایک اچھی ماں ہوں یا نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی کام کو کس حد تک درست طریقے سے کرتے ہیں یا کتنا پرفیکٹلی ہر کام کو کر پا رہے ہیں۔ انہیں صرف پرواہ ہوتی ہے، تو اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ ہماری ماں کتنی خوش ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہی عادات شیئر کروں گی کہ جن پر عمل کرنا نا ہر ماں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ ایک خوش، چیئرفل اور خوش مزاج ماں بن سکیں۔ کیونکہ جو فادر ہوتے ہیں نا، ان کی جو تصویر بچوں کے ذہن میں بنی ہوتی ہے نا، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارے جو فادر ہیں نا وہ بہت ٹھنڈے ہیں، بہت کول مائنڈڈ ہیں، اور ماں جو ہے نا بہت زیادہ ٹینشن لیتی رہتی ہے۔ جبکہ اگر ماں خوش ہوگی نا تو اس کے بچوں کی ذہنی نشو و نما بھی بہتر ہوتی ہے، اور پھر اس کا جو ریلیشن ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ وہ بھی بہت مضبوط ہوتا ہے، اور بچے بھی اپنی ماں کو دیکھ کر خوش ہونا سیکھ لیتے ہیں، اور کسی بھی ٹینشن کو، کسی بھی مرحلے میں نا پریشان نہیں ہوتے، ہر جگہ سے وہ آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ آج میری پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک ضرور کریں۔ میں اس چینل پر ایسی ہی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں جو ہمارے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی عادت جس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے نا، اگر ہم خوش ماں بننا چاہتے ہیں نا، تاکہ آپ ذہنی طور پر بھی پرسکون رہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے چھٹی کا دن ہے، چاہے کوئی بھی دن ہے نا، ہر روز اپنی ایک روٹین بنائیں کہ اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے تھوڑا سا اٹھیں، چاہے 15-20 منٹ پہلے ہی اٹھیں۔ کیونکہ جب ہم بچوں کے اٹھنے سے پہلے اٹھتے ہیں نا تب وہ وقت جو ہے نا وہ ہم اپنے ساتھ گزار سکتے ہیں، خود کو ٹائم دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو ریچارج کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پورے دن کی جو ہے نا منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، ہم اپنی پلان کر سکتے ہیں کہ پورے دن میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم خود کی دیکھ بھال پر توجہ دے سکتے ہیں، ہم نے اپنی سیلف کیئر کر سکتے ہیں، اور اپنے دن کا آغاز جلد بازی میں پھر نہیں کریں گے۔ ہم جلدی سے اٹھ کے اگر بچوں کے ساتھ اٹھیں گے نا ہم، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نا بہت سارے کام اچانک سے یاد آ جاتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، بچوں کو ناشتہ دینا ہے، اسکول جانا ہے انہوں نے، یا کئی کام نا ایک ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، اور ہڑبڑاہٹ کی صورت میں نا ہمارا دن کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور حالانکہ یہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے نا بچوں کے اٹھنے سے پہلے اٹھیں گے نا آپ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے نا یہ ہمارے دماغ کا چارج کرنے کا وقت ہوتا ہے، ہم اپنے دماغ کو چارج کرتے ہیں، اس کی بیٹری بھرتے ہیں، اور اس کے بعد نا ہم اپنی ذمہ داریوں کو اور زیادہ انرجی کے ساتھ اور ہیپیلی جو ہے نا نبھانے کے لیے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے آپ کو اپنے سے جڑنے کے لیے نا، اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالنا چاہیے، خاص طور پر بچوں کے اٹھنے سے پہلے۔ ایک ہیپی ماں بننے کے لیے نا ہمیں دوسری عادت جس پر عمل کرنا ہوگا وہ ہے، ہمیں نا فہرستیں بنانے کی عادت ڈالنی ہوگی، لسٹیں بنانی ہوں گی۔ صرف خریداری کی لسٹیں ہی نہیں بلکہ کئی اور بھی قسموں کی فہرستیں، جیسے ہمیں اس ہفتے سارا دن کیا کرنا ہے، لنچ میں کیا بنے گا، ناشتہ کیا بنے گا، رات کے کھانے کے لیے آپ کے کچن میں نا ایک لسٹ لگی ہونی چاہیے ایک پورے ویک کی، کہ اس ویک میں نا سیٹرڈے کو کیا بنے گا، کھانے میں کیا بنے گا، اور سنڈے کو کیا بنے گا، منڈے ٹیوزڈے، یعنی کہ ہر دن کی نا، ایک دن دال ہے، سبزی ہے، ایک دن دال گوشت ہے، ایک دن چکن ہے، ایک دن پلاؤ ہے، واٹ ایور، یعنی کہ آپ جو بچے پسند کرتے ہیں، جس طرح سے آپ بنانا چاہتی ہیں نا، اپنی ایک لسٹ جو ہے نا وہ ضرور بنا کے اپنے کچن میں لگائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی نا
جو ہے نا ٹائم آپ کا سیو ہوگا، آپ کو ذہنی طور پر پرسکون رہیں گی، آپ کو یہ سوچنا نہیں پڑے گا، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آج نا میں نے کیا بنانا ہے، آج میں کیا بناؤں۔ تو ورنہ ہم سارا دن جو سب سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے نا ہمارے ہوم میکرز کو، وہ یہی ہوتی ہے کہ آج کیا بنے گا، اور ہم ہر کسی سے پوچھتے رہتے ہیں، اور پوچھنے میں اتنا ٹائم ہمیں پکانے میں نہیں لگتا جتنا ٹائم نا ہمیں ہر کسی سے وہ پوچھنے میں یا خود ہی سوچنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ کس کو کیا پسند ہے، اب کیا بننا چاہیے، کیا نہیں بننا چاہیے۔ تو اس طرح سے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور آپ نا ذہنی طور پر بہت ہی مطمئن رہیں گی۔ اس کے بعد ہم اپنی سیلف کیئر کی جو ہے نا وہ لسٹ بنا سکتے ہیں کہ جب میں اچھا محسوس نہیں کرتا ہوں تو پھر مجھے دوبارہ آرام کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ میں اچھا فیل کرنے لگوں، اور یا دوبارہ اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے تاکہ میں دوبارہ ذہنی طور پر جو ہے نا بہتر فیل کر سکوں اور اپنا جو کام ہے نا وہ خوشی سے کر سکوں۔ اور ہم خود کی سیلف کیئر سے متعلق ایک فہرست بنا سکتے ہیں، اور یا پھر اپنے آپ کو پیمپر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو آرام دینے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں نا اپنی عادات کی فہرست ضرور بنانی چاہیے کہ مجھ میں کون سی اچھی ہیبٹس ہیں یا کون سی ایسی عادات ہیں جو مجھے اچھی نہیں لگتی اور جن پر میں کام کر رہی ہوں، جن کو بہتر کرنے کے لیے میں ان پر کام کر رہی ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو بہتر بنا سکوں، جو میری گروتھ کے لیے بہت اچھی ہیں۔ اور ہمیں نا ایک ایسی فہرست ضرور بنانی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ ہم ایک کام کی فہرست بناتے ہیں، یعنی کہ ہر کام کی نا ہمیں ایک فہرست بنانی ہے۔ جیسے ہمیں ایک ماں کی حیثیت سے ٹو ڈو لسٹ بھی بنانی چاہیے، کیونکہ ایک ماں پر نا بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نا وہ دن کے آخر میں تھک جاتی ہے، اور بہت سے کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نہیں بھی ہو پاتے ہیں، اور جب وہ بہت تھک جاتی ہے نا تو یہ لسٹ بنانے سے ہمیں بار بار پھر سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہمارا دماغ جو ہے نا وہ بھی پرسکون رہتا ہے کہ مجھے کیا کام کرنے ہیں، اور ان میں سے جو میں نے فہرست بنائی ہے اس میں کون سے کام زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ میں کر سکتی ہوں، اور جو نہیں امپورٹنٹ اتنے وہ میں کل کے لیے بھی چھوڑ سکتی ہوں۔ جب ہم فہرست نہیں بناتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت سے ان امپورٹنٹ جو کام ہوتے ہیں نا وہ ہمارے ہو جاتے ہیں، اور جو بہت ضروری کام ہوتے ہیں نا جب دن ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت ضروری کام تھا اور یہ مجھے آج ہی کرنا تھا۔ تو اگر آپ ٹو ڈو لسٹ بنائے گی نا تو آپ پرسکون رہیں گی اور ہر کام کو پرفیکٹلی کر بھی پائیں گی، اور ہمارا دماغ جتنا پرسکون ہوتا ہے نا ہم اتنے ہی خوش ہوتے ہیں۔ دماغ کو آرام دینے کے لیے تاکہ ہم خوش رہ سکیں، ایک خوش ماں بننے کے لیے، ہیپی ماں بننے کے لیے ہمیں نا میڈیٹیشن بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ میڈیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نا دن میں تھوڑا سا وقت اپنے لیے ضرور نکالنا ہے، جب ہم پرسکون ہوں، ہمارے ذہن میں کوئی خیال نہ ہو کہ اب کیا کرنا ہے مجھے، یا کل کیا کرنا ہے، یا ابھی اگلے گھنٹے میں ہی کیا کرنا ہے، کون کہاں گیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس نے کیا کیا ہے، یعنی کہ کچھ بھی نہیں سوچنا، آپ نے بالکل پرسکون ہو کر کچھ بھی نہیں سوچنا، آرام کریں، اپنے ذہن کو آرام دیں، سکون دیں۔ جب ہم الگ جگہ پر خاموشی سے بیٹھتے ہیں نا یہ بھی ہمارے دماغ کو نا ریچارج کرنے کے مترادف ہوتا ہے، یہ ہماری بیٹری کو چارج کرنے جیسا ہوتا ہے۔ جو مراقبہ ہے نا، میڈیٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں، ماؤں کے لیے ایک نا انرجی بوسٹنگ ایک پلان ہوتا ہے، یعنی کہ آپ انرجی اپنی نا بوسٹ کر سکتے ہیں۔ جب بھی ہم محسوس کرتے ہیں نا کہ جذبات قابو میں نہیں ہیں، آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے کسی بات پہ، یا آپ بہت سیڈ فیل کر رہے ہیں، یا آپ بہت تھک گئے ہیں، تو ہمیں نا خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر نا غور کرنا چاہیے اپنے اس فیلنگز پہ کہ کس وجہ سے مجھے یہ فیلنگز آ رہی ہے، مجھے کیوں غصہ آ رہا ہے، یا میں کیوں سیڈ فیل کر رہا ہوں، یا جو بھی آپ کے منفی خیالات جو آ رہے ہیں نا، یا جو کچھ بھی آپ محسوس کر رہے ہیں، ہر طرح کی نا ایک کلیریفیکیشن آ جاتی ہے آپ کے مائنڈ میں، پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو آپ کو فیلنگز آ رہی ہیں نا یہ کس وجہ سے آ رہی ہیں اور کیوں آ رہی ہیں۔ پھر آپ کو جو دماغ ہے نا مکمل طور پر پرسکون ہو جاتا ہے، اور پھر سب کو نا ایک ہیپی موم اور خوش مزاج ماں ملتی ہے۔ ہیپی موم بننے کے لیے نا ہمیں ایک اور عادت اپنانی ہوگی کہ ہمیں نا کسی بھی دوسری ماں سے اپنا کمپیریزن نہیں کرنا کہ اس کی ماں کیا کر رہی ہے، اس کی ماں نے کیا کیا اپنے بچے کے لیے، وہ مجھ سے بہتر ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ہم نا خود کو پھر کمتر محسوس کرنے لگیں گے، بہت سے نیگیٹو فیل کرنے لگیں گے، نیگیٹو فیلنگز جو ہے نا وہ ہمارے اندر آنا شروع ہو جائیں گی کہ پتہ نہیں میں بری ہوں، میں یہ نہیں کر پا رہی، وہ زیادہ کرتی ہے مجھ سے اپنے بچوں کے لیے۔ پھر ذہن میں نا ایک غیر ضروری سا دباؤ آ جائے گا، ایک سٹریس سا آ جائے گا آپ کے ذہن میں کہ مجھے بھی یہ کرنا چاہیے، میں کیوں نہیں یہ کر پا رہی۔
ہم اپنے بچوں کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، ہم اپنی طرف سے بہترین ہی کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہیں یا جو ہماری رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس ٹائم اویلیبل ہوتا ہے یا اپنے یعنی کہ سرکمسٹانسز کے حساب سے نا ہم بہترین ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو غیر ضروری جو کمپیریزن ہے نا، پھر ہمارے دماغ میں سٹریس پیدا کرے گا. جب ہمارے دماغ پر سٹریس آتا ہے نا، یا منفی سوچ جو ہے ہمارے اندر آتی ہے، ایک چیٹر سا ہمارے اندر ایک چلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک لڑائی سی آپس میں شروع ہو جاتی ہے کہ میں کیوں ایسے کر رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، وہ دیکھو فلاں کی مدر کتنا یہ کر رہی ہے اپنے بچوں کے لیے، وہ یہ کر رہی ہے، میں کیوں نہیں کر پا رہی. پھر جب ہم اس دباؤ میں ہوں گے نا، سٹریس میں ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ بچوں کو نا ایک ہیپی موم نہیں ملے گی، ایک پریشان ماں ملے گی. اور وہ ماں پریشان ہو رہی ہے کیونکہ وہ اچھی ماں نہیں بن سکتی. تو بہتر ہے کہ ایک اچھی ماں بننے کے لیے پریشان ہونے کے بجائے نا ہمیں ایک ہیپی موم بننا ہے. ہیپی موم بننے کی کوشش کریں، کیونکہ کسی کی ماں کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، ہمارے بچے جو ہے نا ہم سے بہتر کسی کو پسند نہیں کرتے. ہمارے بچوں کے لیے ہم سے بہتر ماں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. اور ہم یہ بات اچھے سے جانتے ہیں، اور ہمارے بچے بھی ہمیں اچھے سے جانتے ہیں، اور وہ اپنی ماں کو ہمیشہ بہترین ہی سمجھتے ہیں. اب ماں بننے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نا تمام تر توجہ جو ہے نا وہ اپنے بچوں اور اپنی فیملی پر فوکس کر دیتے ہیں. ہم ساری توجہ جو ہے نا ان پر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری فیملی کو کیا چاہیے، ہمارے بچوں کو کیا چاہیے، انہیں کیسے خوش کیا جائے، ان کے لیے کیا کیا جائے. اور کئی بار نا ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں نا کہ ہمارے پاس ایڈیشنل وقت ہوتا ہی نہیں ہے اپنے لیے. ہم اپنے دوستوں، خاندان، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں پر توجہ ہی نہیں دے پاتے. ہم ان سے ایون کے مہینے گزر جاتے ہیں، بات ہی نہیں کر پاتے. تو اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں ماں بننے کے بعد بھی اپنا فرینڈ سرکل رکھنا ہوگا. ہمیں اسے رکھنے کی بلا کیا ضرورت ہے، کیونکہ جب ہمارا فرینڈ سرکل ہوتا ہے نا، جب ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے یا اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، چاہے ہم ان سے ایک ہفتے میں ملتے ہیں، ایک بار ہی ملتے ہیں، یا جب بھی ان سے ملتے ہیں، جب ہم دوستوں سے ملتے ہیں نا تو ہمارا جو دماغ ہے نا وہ فریش ہو جاتا ہے. ہم ایک دفعہ ریفریشنگ موڈ میں آ جاتے ہیں. اور کیونکہ جب ہم اپنی عمر کے اپنے دوستوں سے ملتے ہیں نا، ہم خود کو بہت جوان محسوس کرتے ہیں. یا جب ہم اپنی بہنوں سے ملتے ہیں، ہم اپنی پاسٹ کی باتیں شیئر کرتے ہیں، اپنا گزرا ہوا وقت یاد کرتے ہیں، تو ہمیں وہ کالج کا وقت، اسکول کے وقت کی جو انرجی دوبارہ ملتی ہے نا، اس کے بعد ہم دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی اہمیت کو سمجھنے لگتے ہیں. اور پھر ہم اپنے بچوں کو بھی نا اپنے دوستوں سے ملنے بھی دیتے ہیں. ورنہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، اگر ہم اپنے دوستوں سے نہیں ملیں گے نا تو ہم پھر ایسا فیل کریں گے کہ جیسے دوستوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیں گے کہ نہیں دوستوں سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے فیملی کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہنا چاہیے. تو پھر ہم یہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ دوستوں سے مل کر ہمیں خوشی کیا ملتی ہے. اور ہمیں خاندان کے ساتھ بھی رہنا چاہیے، لیکن اپنے دوستوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے. یہ بھی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. تو جب ماں کا فرینڈ سرکل ہوگا نا تو وہ بچوں کو دوستی کی اہمیت بھی سمجھا سکے گی، اور وہ یہ بھی سمجھا سکتی ہے کہ اچھی دوستی بنتی کیسے ہے. تو اسی وقت جب ہم اپنے دوستوں سے ملتے ہیں نا، ہمارا جو خوشی کا لیول ہے نا وہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے ہیپی موم بننے کے لیے نا ایک خوش اخلاق دوست ہلکا ہونا بہت ضروری ہے. ہیپی موم بننے کے لیے ہمیں معاشرے کا خیال رکھنا چھوڑنا ہوگا. ہمیں سوسائٹی کی پرواہ کرنی نا بالکل چھوڑ دینی ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کیا وہ میرے بارے میں برا سوچ رہے ہیں یا وہ مجھے جج کر رہے ہیں. اگر میں ایسا کروں گی تو میرے پڑوسی یا میرے نیبرز میں کوئی بھی کیا بات کرے گا، کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں. کیونکہ اگر آپ کوئی بھی قدم اٹھا رہے ہیں نا، کوئی بھی سٹیپ لے رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، آپ کا فیصلہ آپ کو جج کیا جائے گا کہ آپ یہ کس لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن آپ کو کرنا وہی ہے، آپ کے خاندان کے لیے بہتر ہے. آپ کو وہی فیصلے لینے ہوں گے جو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کی فیملی کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں، آپ کی فیملی کے لیے بہترین ہیں، آپ کی فیملی کے جو ہے نا ہیپینس کے لیول کو بڑھا سکتے ہیں. اور یہی چیزیں پھر آپ کی خوشی کے لیول میں بھی اضافہ کریں گی. تو سوسائٹی کے لوگوں کے بارے میں سوچنا بند کریں، جو ہمیشہ ہر ایک کو نا منفی انداز میں پرکھتے ہیں. وہ ہمیشہ ہمیں نیگیٹو ہی لیں گے، ہمیں نیگیٹو ہی جج کریں گے. ہمیں پریشان ہونے کی نا ان کے بارے میں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنا ٹائم، اپنی انرجی
ان لوگوں پہ لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے فیملی، اپنے ان کی ہیپینس لیول پر جو ہے نا توجہ دینی ہوگی. ہم اس سے ہی ہمیشہ خوش رہیں گے اگر ہم اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کی خوشی کو پرائورٹی دیں گے. پھر ہمیں خود پر اعتماد ہوگا. ہیپی موم بننے کے لیے نا ہمیں یہ عادت بھی اپنانی ہوگی کہ ہمیں نا خود پر تنقید نہیں کرنی، کبھی بھی خود کو کرٹیسائز نہیں کرنا، خاص طور پر اپنے بچوں کے سامنے. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے کہ میں کتنی موٹی ہو گئی ہوں اور میری جلد کیسے خراب ہو گئی ہے، میں تو بہت بیکار ہوں، میں یہ ٹھیک ہی نہیں کر سکتا. اگر ہم خود پر تنقید کرتے جائیں گے نا، خود کو کرٹیسائز کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اپنے بچوں کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ تمہاری ماں میں یہ اور وہ کمی ہے، یا ہم اسے نا پرومیننٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے انہیں بتا رہے ہوتے ہیں. اب بچوں کی نظروں میں نا ہماری پھر جو ریسپیکٹ ہے نا وہ کم ہو جائے گی. فیوچر میں نا وہ بھی ہمیں بتانا شروع ہو جائیں گے، ماں آپ کتنی موٹی ہو گئی ہو، آپ کیوں کھا رہی ہو، آپ ورزش کیوں نہیں کرتی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ نا بچوں میں پھر خود اعتمادی بھی، ان کی نا سیلف ریسپیکٹ بھی کم ہوتی ہے. اور کیونکہ پھر وہ خود کو بھی اچھی طرح سے قبول نہیں کر پائیں گے، اور اسی بات پہ اپنا بھی تجزیہ کرتے رہیں گے، خود کو بھی انالائز کرتے رہیں گے کہ میرا وزن تو نہیں بڑھ رہا، یا میرا رنگ کیسا ہے، میرا قد کیسا ہے، میں کپڑے کیسے میرے بہترین ہیں یا نہیں ہیں. لہٰذا اگر ہم اپنے آپ پر تنقید کرنا چھوڑ دیں گے نا، خاص طور پر شکل کے معاملے میں، تو جب ہم اپنی شکل پر تنقید کرنا چھوڑ دیں گے اور خود کو اچھی طرح سے، پوری طرح سے تسلیم کر لیں گے کہ ہم ایسے ہیں اور ہم اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، تو ہمارے جو بچے ہیں نا وہ بھی شکر گزار ہوں گے، وہ بھی اچھے ہوں گے. اور پھر ہم ان کو میسیج دیں گے کہ اللہ پاک نے جو بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے، اور اس کو قابل قبول ہونا چاہیے ہمارے لیے. پھر وہ خود بھی مکمل طور پر قبول کرنے کے قابل ہوں گے خود کو. اور جب ہمارے بچے خوش ہوں گے، ان کی سیلف ریسپیکٹ کم نہیں ہوگی، وہ خود پر تنقید نہیں کریں گے، تو یہ دیکھ کر ہم بھی خوش ہوں گے اور ہم ایک ہیپی موم بن جائیں گے. تو آپ کو خود سے پیار کرنا ہوگا، آپ کو خود کو مکمل طور پر ایکسیپٹ کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے بچے بھی ہم سے یہ سیکھ سکیں کہ اب ماں بننے کے بعد، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں، جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک ہمارا جو ہے نا کام ہی ختم نہیں ہوتا. دن ختم ہو جاتا ہے لیکن کام ختم نہیں ہوتے، اور بہت سے کام تو ایسے ہوتے ہیں جو اگلے دن تک شفٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ کل کو کریں گے. اس لیے نا ہمیں بہت زیادہ نیند کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ہماری جو نیند ہے وہ اچھی نہیں ہوگی نا، تو کیا ہوگا کہ ہم اگلے دن تھکے ہوئے ہوں گے، پھر پاؤں گھسیٹتے پھریں گے، کوئی کام کریں گے، کسی کام کرنے کا دل بھی نہیں کرے گا، لیکن کیونکہ مجبوری ہوتی ہے، کام تو کرنے ہوتے ہیں. پھر ہم فیل کریں گے کہ ہم میں بہت زیادہ ویکنیس ہے، ہم یہ کام کر ہی نہیں پا رہے. تو اس لیے نا ہم اپنی نیند کے ساتھ آپ کو کمپرومائز بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یقینی طور پر، یعنی کہ لازمی آپ نے 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لازمی لینی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی کام رہ بھی جاتا ہے نا، تو آپ کوشش کریں کہ وہ اگلے دن کر لیں، لیکن ہمیں رات کو وقت پر سونا ضرور چاہیے. جب ہماری نیند پوری ہوتی ہے نا تو ہم فریش اور انرجیٹک ہوتے ہیں، اور پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ بھی نہیں کرتے، اور غیر ضروری طور پر زیادہ سوچتے بھی نہیں ہیں، اور بلا وجہ نہ پھر ہم ہر کسی چیز کی ٹینشن بھی نہیں لیتے، تاکہ ہم ایک خوش ماں بن سکیں، ہیپی ماں بن سکیں. اگر آپ ہیپی ماں بننا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ماں بننے کے بعد نا آپ کو اپنے کریئر کا فیصلہ کرنا ہوگا. یہ کسی کے پہ ڈپینڈ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کسی سوسائٹی کے پریشر میں آ کر، اور نہ ہی اپنے بچوں کی وجہ سے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں اور اپنے کریئر کو بھی بہت اچھے سے لے کر چلتے ہیں. کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک ماں ہے نا، وہ چاہتی ہے کہ اپنے کریئر پر فوکس کرے، وہ اپنے کریئر کو کنٹینیو کرے، لیکن وہ کیا کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے اب جب میں ماں بن گئی ہوں نا، تو میں اپنے خوابوں کو قربان کر دوں گی، میں ہر وقت اپنے بچوں پر توجہ رکھوں گی، فوکس کروں گی، ان کے لیے سب کچھ کروں گی. کیونکہ جو لفظ قربانی ہے نا، یہ ایک نیگیٹو ورڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص بہت پریشان ہے اور اپنا سب کچھ نا چھوڑ رہا ہے کسی کے لیے. جب بچہ بڑا ہو جائے گا نا اور اسے پتہ چلے گا کہ میری ماں نے میرے لیے قربانی دی تھی، تو اسے بھی اچھا نہیں لگے گا. اور اگر آپ اپنے کریئر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی آلٹرنیٹیو جو ہے نا راستہ تلاش کرنا ہوگا کہ آپ اپنے بچے کی بھی دیکھ بھال اچھے سے کر سکیں، اور اپنے آپ کو بھی، اپنے کریئر کو بھی اچھے طریقے سے جو ہے نا آگے اس کو لے کر چل سکیں. اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نا ہم یہ نہیں کرنا چاہتے،
مجھے ایسا کرنا پسند نہیں ہے، مجھے اپنا کریئر بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اس میں دلچسپی نہیں ہے، آپ کریئر نہیں بنانا چاہتے، آپ کو ایسے ہی اچھا لگتا ہے اپنے گھر کو مینیج کرنا، اپنے بچوں کو مینیج کرنا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے کیریئر کے بارے میں کانشیس ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ میں کرنا چاہتی تھی لیکن میں ان کی وجہ سے نہیں کر پا رہی، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور تلاش کرنا ہوگا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کریئر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی بہت اچھے سے مینیج کرتے ہیں، تو اگر ایسا ہے تو ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس کے بعد بھی ہم اداس ہوں گے اور ہمارا بچہ بھی اداس ہوگا، کہ ہم بھی پریشان ہوں گے اینڈ پہ جا کے کہ ہم نے کیوں سب کچھ چھوڑ دیا، میں اپنے بچوں کے ساتھ سب کچھ کر سکتی تھی۔ جب آپ باقی لوگوں کو دیکھیں گے نا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے کریئر کو بھی جوائن کیے رکھا ہے اور اتنا کچھ زندگی میں کر لیا، تو پھر آپ کو افسوس ہوگا کہ میں بھی تو کر سکتی تھی نا۔ اور پھر آپ کے بچے بھی ان لوگوں کو دیکھ کر نا پھر کہیں گے او ہو مما آپ اگر چاہتی تو آپ کر لیتی، آپ بھی تو کر ہی سکتی تھی، فلاں نے دیکھیں فلاں آنٹی نے بھی تو ایسے کیا ہے، اس کے بچے بھی میرے ساتھ پڑھتے ہیں اور وہ اپنے کریئر کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا کام کرنے والی ماں ہونے کے جرم کو اپنے ذہن میں نہ آنے دیں کہ میں ایک کام کرتی ہوں، میں پروفیشنل ہوں اور میرے ساتھ بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اور وہ یہ سوچتی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں میں اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتی، اس لیے میں اچھی ماں نہیں ہوں، مجھے اپنے بچوں کو زیادہ وقت دینا چاہیے، میں اپنی ماں کے کریئر پر توجہ فوکس کر رہی ہوں کیونکہ میں اچھی ماں نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب ماں کی اپنے کریئر میں فوکس کرنا ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کر رہی ہوتی ہے، بچے بھی پر اعتماد ہوتے ہیں، بچوں کو بھی اپنے ماں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ اپنے کریئر میں کیسے بڑھنا ہے آگے اور چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں نا بچے اپنی ماؤں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری مائیں کیسے اپنے گھر کو بھی مینیج کر رہی ہیں، ہمیں بھی مینیج کر رہے ہیں، اپنے کیریئر کو بھی فوکس کر رہی ہیں، اس کو بھی ساتھ لے کر چل رہی ہیں۔ جہاں تک وقت کا تعلق ہے تو ہم سب اس پر فوکس کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ جتنا وقت گزاریں اس وہ کوالٹی ٹائم ہو، اور یعنی کہ فون کو سائڈ پہ رکھیں اور بچوں کو پورا وقت دیں۔ تو بچوں کے لیے 24/7 بچوں کے لیے دستیاب ہونا بچوں کی پرورش کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایک پروفیشنل موم کو نا اپنے ذہن میں یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا اپنے بچوں کو بہتر زندگی فراہم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے پورا کریں۔ اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا معیار زندگی بہتر ہو، تاکہ میں بھی خوش رہ سکوں اور اپنے فیملی کو بھی خوش رکھ سکوں۔ ایک ہیپی موم بننے کے لیے نا ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں روز ایک کام کرنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نا پریزنٹ مومنٹ میں ان کے ذہن کے مطابق ان کے لیول پر جا کر ان کو آبزرو کرنا ہوگا۔ جیسے بچے کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا، کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں نا، ہمیں سب کچھ بھول جانا ہے آس پاس، صرف اپنے بچوں کو دیکھیں، ان کے چہرے دیکھیں، ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیکھیں، وہ کیسے کام کر رہے ہیں، وہ کیسے، کیونکہ جو بچے ہیں نا بچے بہت جلدی بڑے ہو رہے ہیں، اور اس وقت تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ کام ہے، ہمیں بہت کام کرنا ہے، لیکن یہ سب کچھ نا ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے۔ آہستہ آہستہ نا بچے بڑے ہو رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے خود پر ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے دوستوں کو پسند کرنے لگتے ہیں اور اپنے کریئر اور اپنے ریلیشنز میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں نا، تو جب تک ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں نا ہمیں اس فیز کو پوری طرح سے انجوائے کرنا ہے، نہ صرف کیمرے میں بلکہ ہمیں ان کی یادوں کو نا اپنی آنکھوں میں اپنے مائنڈ میں اچھے سے فیڈ کر لینا ہے۔ تو ہر روز ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہوگا اور دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا ہم ان کی تصاویر دیکھیں گے اور پھر ہمیں نا ان کی کمی محسوس ہونے لگے گی۔ آہستہ آہستہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے نا ہم انہیں کل نہیں مل پائیں گے، اور وہ آپ کی باہوں میں باہیں نہیں ڈالیں گے، آپ کے ساتھ اتنے چپکے نہیں رہیں گے۔ آج اگر بچہ 2 سال کا ہے نا کل اس کی عمر 10 سال ہوگی، اور اگر ہم اس 2 سال والے بچے کو تلاش کرتے ہیں اسے اس 10 سال والے بچے میں تو ہمیں وہ نہیں ملے گا، اور یہی 10 سال والا بچہ جو ہے نا کل کو اور بڑا ہو جائے گا اور پھر آپ 10 سال والے بچے کو تلاش کرتے رہیں گے، اور وہ ایسی حرکتیں بھی نہیں کرے گا، وہ ہمیں بار بار گلے نہیں لگائے گا، وہ ماں کی طرح ماما ماما کہہ کر روئے گا نہیں، تو ہم پھر نا اس 2 سال والے بچے کو کھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس لیے جب بھی آپ کو اس چیز کو نا اس فیز کو آپ نے اچھے سے انجوائے کرنا ہے
اور جب آپ اپنے بچے کا روزانہ 10 منٹ تک آبزرو کریں گے نا، اس کا مشاہدہ کریں گے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں آپ پریشان ہیں نا، جو بھی چیزیں آپ کو زندگی میں پریشان کرتی ہیں، وہ جو ٹینشنز ہیں، وہ سب بہت چھوٹی ہیں. اور یہ جو فیز ہے نا، یہ جو مومنٹ ہے آپ کے لیے بہت بڑا اور بہت قیمتی ہے. اور آپ جتنا زیادہ اس پر عمل کریں گے نا، آپ اپنے ذہن میں موجود جو اسٹریس ہے نا، اس کو ریلیز کر پائیں گے، اور آپ اتنے ہی شکر گزار ہوں گے اللہ پاک کے. اور یہ تو تمام ذمہ داریاں ہیں جس سے آپ تھک چکے ہیں، ان میں سے آپ مکمل طور پر پھر آپ خوش ہوں گے اور آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی اور آپ ایک ہیپی موم بن سکیں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.